اپنی زبان کو لگام دیں، کسی کے بارے میں ایسی غلط زبان غلیظ نہ استعمال کریں کہ اختلاف رائے کو آپ اس لیول کے اوپر لے جائیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سب سے بڑی مجھے ریزرویشن ہے. تو اس طریقے سے جو اب حکومت میں آئے ہیں ان کے لیے بھی میں کہوں گا کہ جن چیزوں کی بنیاد پہ آپ نے یہ حکومت حاصل کی ہے، جس بھی طریقے سے حاصل کی ہے، اب وہ سارے وعدے آپ نے پورے کرنے ہیں، ورنہ ہم آپ کے پیچھے ہیں. اس حوالے سے چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھی جو بھی غلط بڑا بلنڈر کہیں پہ نظر آئے گا. اور پی ٹی اے والوں سے میں کہوں گا، میری کوئی جذباتی ایفیلیشن کسی جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. ہاں، عمران خان صاحب سے ضرور میری ایفیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن میرا مسئلہ ہے میں پہلے علمی ہوں، اس کے بعد جذبات کو دیکھتا ہوں. علمی طریقے سے میں نے چیزوں کو دیکھا، اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے علماء نے جب فتوے ان پہ لگائے گستاخی صحابہ کے، توہین مذہب کے، گستاخ رسول ہونے کے، صرف ایک مذہبی پلیٹ فارم تھا جو ان کا دفاع کر رہا تھا علمی طریقے سے، اپنی لائف کو سٹیک پہ لگا کے، ونریبل ہو کے، اور وہ میں تھا. اس وقت لوگ میرے بارے میں شاید سمجھتے تھے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، اس وجہ سے کر رہا تھا. نہیں، یہ اصل وجہ نہیں تھی. اصل وجہ یہ کہ میں ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والی بات تھی. اب بھی اگر مذہبی کارڈ کسی نے اس حکومت کے خلاف بھی یوز کیا کہیں پہ غلط، تو میں اسے بھی اپوز کروں گا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میں اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں. اور جو غلط پالیسیز ہیں ان کے اوپر ضرور کرٹیسائز کریں گے. سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے فوج کے خلاف بکواسیات کرنے کے، جوڈیشری کے خلاف بکواسیات کرنے کی بجائے آپ اصلاح کریں، اچھے طریقے سے کامنٹس لکھیں کہ یہاں پہ ہمیں فوج سے اختلاف ہے، یہاں پہ ہمیں جوڈیشری سے اختلاف ہے. آپ کے اختلاف رائے کو لوگ آن کریں گے. اس کی سب سے بڑی مثال میں ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی بھی اس معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا، حالانکہ میرا تعلق بھی ایک ڈیفنس کی آرگنائزیشن کے ساتھ ہے اور میں انڈر آبزرویشن بھی ہوتا ہوں ان کی. میرے پاس آج سے آلموسٹ 5 سال پہلے کچھ اس طریقے سے ریاستی اداروں کے لوگ آئے بھی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ چونکہ ایک ینگ جنریشن میں آپ کی ایک آواز ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس لائن کے اوپر بات کریں. میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا. رہ گئی جو آپ لائن بتا رہے ہیں، یہ لائن میری لائن ہے اور اس وقت سے ہے کہ جب آپ کی یہ لائن نہیں تھی. اس لائن پہ تو میں نے ویسے ہی بات کرنی ہے. وہ چونکہ میری انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی تھی کہ میں رول آف لا کے اوپر بات کرتا ہوں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولتا ہوں. اب انہوں نے ضرب عصب اور رد الفساد چونکہ لانچ کرنا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ جی میں ان کو سپورٹ کروں. تو میں نے انہیں اسٹریٹ اوے انکار کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا کل کو کوئی آپ کے اوپر لیڈرشپ اور آئی، یعنی یہاں تو ہوتا ہے نا ضیاء الحق آ جائے تو فوج کا قبلہ کچھ اور، مشرف آ جائے تو بالکل اور اب جو آرمی چیف آئے ہیں تو کوئی اور، کل کو کوئی اور آ جائے تو پھر قبلہ اور. تو میں نے کہا میرے بھائی ہم تو اپنا دین مذہب نہیں بدل سکتے نا، ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. بائی چانس آپ کی ڈاکٹرن اور ہماری ڈاکٹرن اس وقت میچ کرتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں. ہم تو بعد میں بھی یہی بات کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں. ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ یہ نیکسٹ گورنمنٹ کو لے کے آئی ہے اس حوالے سے، تو پھر اور مجھے کوئی یعنی پہلے یہ اندازہ کریں ایک ہی بندے کو، کوئی کہتا ہے یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ جو ہے وہ ایجنسیوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. تو آپ کو دونوں طرح کی باتیں میرے ہاں نظر آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بنیادی اصول یہ ہوگا کہ میں اصول کے اوپر بات کر رہا ہوں گا. ابھی بھی یہاں پہ کوئی اگر اس طرح کا بلنڈر ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کے خلاف بولوں گا. لیکن کوئی بڑا ایشو ہے، ہر بات پہ تو نہیں. میں نے پچھلی حکومت میں بھی 3-4 چیزوں پہ بولا ہوں، گستاخی صحابہ کے فتوے کے اوپر اور گستاخ رسول کا فتویٰ لگا، پھر وہ ایک شراب کے پرمٹ کے اوپر بات ہوئی، پتنگ بازی کے اوپر. یہ 4-5 باتیں تھیں جس کے اوپر میں نے کیا. اور اس کے بعد UN کی تقریر پہ پرائم منسٹر کی میں نے تعریف کی اور کچھ کئی ایک معاملات کے اوپر. باقی جو آخری 3 میرے جو سمجھ لیں ویڈیوز آئی ہیں لائیو سیشنز کے اندر پورے اخلاص کے ساتھ تھی. اور میں نے جو اس میں بار بار یہ بات کی کہ اب آپ نے ملک نہیں چھوڑ کے جانا. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بعض کہ میں عمران خان صاحب کو کچھ چھیڑ رہا ہوں. بالکل نہیں چھیڑ رہا.
میں ان کے بھلے کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے نیریٹو یہ دیا تھا ملک نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے لیڈر کو، جیلیں کاٹنی چاہیے، عدالتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جوڈیشری میں آ کے قانون کے طریقے کے ساتھ، بجائے عدالتوں کو گالیاں دینے کے۔ یہ وہ ساری باتیں جو ہم نے عمران خان صاحب سے سنی تھی، سیکھی نہیں تھی، ہم نے تو پہلے سے ہی سیکھی ہوئی تھی، ہاں ان کے اپنے فالوورز نے ان سے سیکھی تھی۔ اب ہم وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ یہ ساری باتیں ان پہ خود بھی عمل کریں، یہ نہ ہو کہ وہ اب کمپرومائز کرنا شروع کر دیں اور بالکل دل برداشتہ ہو کے بنی گالہ میں بیٹھ بھی نہ جائیں۔ جو انہوں نے بات کی تھی کہ میں باہر نکل آیا تو خطرے ناک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اس دن میرا بچہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ خطرے ناک کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی یہ خطرے ناک جو ہے خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جہاں پہ خطرناک ختم ہوتا ہے وہاں سے خطرے ناک شروع ہوتا ہے۔ تو وہ خطرے ناک اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ اس میں سے کچھ نکلے پازیٹیولی، بجائے کہ آپس میں نفرت دلائی جائے، تنقید برائے اصلاح ہو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں میرے ساتھ مجھے کیوں نکالا تو میں بھی اب ان سے بدلہ لوں گا، تو سرکار یہی کچھ تو دوسرے بھی کرتے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک بار دونوں ایک دوسرے کو نکال چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے یا جوڈیشری کے ذریعے سے۔ اب آگے چلیں، عدلے کا بدلہ ہو چکا، اب آگے معاملات کو لے کے چلیں اور پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم آپس میں نفرت کا بیج بوئیں۔ اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا جو بعض اوقات بات تو میں نے ٹھیک کی ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ ان کے جذبات سے ٹکراتی ہے تو وہ اب علمی جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں علی بھائی آپ پالیٹکس میں نہ پڑھیں، آپ قرآن و سنت تک رہیں۔ بھائی جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے کوئی اپنی سیاسی جماعت بنانی ہے یا میں نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی اب ان کو آگے خیال آیا ہے۔ 3 سالوں میں جب ہم عمران خان صاحب کے حق میں بول رہے تھے اس وقت تو کسی کو اس چیز کا خیال نہیں آیا، اب ان کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی، جس طرح ہم نے پہلے دن کہا نہ ہماری کوئی مسجد ہوگی، نہ مدرسہ ہوگا، نہ چندہ بک ہوگی، نہ کوئی فرقہ ہوگا۔ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں میں نے اپنے آپ کو نیچے کیوں گرانا ہے؟ نیشنز میں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو مسلح ہوتے ہیں، جن کی بات ہر طبقے کا آدمی سنتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو اس لیول سے گرا کے کسی ایک پارٹی کو جوائن کر لیں گے تو امت لیول کی بات تو نہیں وہ کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پوسٹ سے گرا کے اس نچلے لیول پہ آ جاؤں کہ میں کسی جماعت کا سپوکس مین بن جاؤں یا اسے جوائن کر لوں یا کوئی اپنی سیاسی جماعت بنا کے تو گالیاں کھانا شروع کر دوں؟ نہیں، رہ گئی پالیٹکس۔ اللہ کے فضل سے ہم نے جو یہ ادوار دیکھے ہیں نا، پاکستان کا سب سے کریٹیکل دور جو تھا نا وہ ہم نے دیکھا ہے۔ ہوش سنبھالی تھی تو اس وقت ضیاء الحق صاحب دنیا سے کوچ کر کے اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ سب سے کریٹیکل دور تھا۔ ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے کہ جو کچھ نواز شریف صاحب نے بے نظیر کے ساتھ کیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے صبح کے وقت تاریخ کراچی میں بھگت رہی ہوتی تھی ایک عدلیہ میں، اگلے دن اس کی ڈیٹ لگائی ہوتی تھی پنڈی میں۔ آج نواز شریف صاحب کے اوپر ترس تو آتا ہے لوگوں کو جب وہ تاریخیں بھگت رہے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، لیکن انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا۔ اور میں نے دیکھا دنیا مکافات عمل ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو گیا، ابھی آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم انسان خود سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے اپنے لیے، اپنے آپ کو جج کرے، ایمانداری کے ساتھ جس بات کو صحیح سمجھتا ہے وہ کرے، مکاری نہ کرے، ایکٹنگ نہ کرے، وہ باتیں نہ کرے جس کے اوپر وہ خود عمل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ وہ روڈ لینگویج جس کے اوپر آپ لوگوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں، آپ خود بھی اپنے فالوورز کے ذریعے وہی دوسروں کے لیڈرز کے بارے میں دلوائیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں چیزوں کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ ہے، وقت کے ساتھ سیکھتے بھی ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ساری باتیں میں پبلکلی کر نہیں سکتا، فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک کچھ بیریئر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ پازیٹیولی بات کرتے ہیں۔ یہ جتنی ویڈیوز آئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس میں اپوزیشن کو بھی کریٹیسائز کیا، گورنمنٹ کو بھی کیا، پازیٹیو چیزیں بھی دونوں کی ہائی لائٹ کی۔ ون سائیڈڈ میں نے کوئی ایک لائن نہیں لیا۔ اب اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے کہ میں پی ٹی آئی کی سائڈ لوں، وہ کٹر وہ بھی ناراض ہوئے میں، اور جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب نے دیکھیں یہ آخری 3 ویڈیوز میں آ کے تو منافقت کا ثبوت دیا ہے۔
کیونکہ اب ان کو اپنی حکومت نظر آ رہی تھی, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں جو ہے نا گرتی دیواروں کو ایک دھکا اور دوں. ایسے تو نہیں ہوا. تو وہ ہر بندہ اپنے چشمے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. خدا کے لیے آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوا کریں بجائے یہ کہ اپنا چشمہ لگائیں. تو اس طرح کی نصیحتیں میں آندہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور باقی عمران خان صاحب کے اوپر, جوڈیشری کے اوپر, فوج کے اوپر, اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, اور خصوصاً میڈیا اور صحافیوں کے اوپر اب امتحان آ گیا ہے کہ اب انہوں نے اب اپنا قبلہ نہیں بدلنا. وہی باتیں جو آپ صحیح سمجھتے تھے اب ان کو اسی طرح کنٹینیو کریں جو آپ دوسروں کو مشورے دیتے تھے نا کہ یہ یوں کرو, ان کر لو پھر, ٹھیک ہے, ان تسی اتھے آ گئے ہو, او اتھے آ گئے. دنگا فساد نہ کریں, کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں, کوئی اس طرح کی جملے نہ بولیں جس کی وجہ سے عوام کے اندر اشتعال پیدا ہو. معاملات کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے آگے لے کے چلیں. اب یہ کہنا کہ جی اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا خون کے بغیر, خون والا معاملہ اب انقلاب کے لیے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے ملک بن چکے ہیں, ملک کی فوج ہوتی ہے, عدلیہ ہوتی ہے, وہ کبھی بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گی. ورنہ عمران خان سے زیادہ کوئی پاپولر لیڈر تھا, اگر عوام کو اکٹھا کر کے کچھ کوئی کر سکتا تو یہی کرتا نا. لیکن ظاہر آپ اداروں کے آگے تو نہیں چل سکتے نا, ایک کنٹرول طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ہم تو صرف ایک سجیسٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا جن جن لوگوں کو ہماری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو واللہ اسے ہمارے اخلاص پہ مبنی سمجھیں, اور اگر کسی کو کوئی خوشی پہنچی ہے تو واللہ اسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پارٹی کو کوئی سپورٹ کیا ہے, اصول کی بات کی ہے جسے میں حق پہ سمجھتا ہوں. آپ کا بھی رائٹ ہے, آپ کریں, لیکن گالی گلوچ نہ کریں, نیگیٹو کامنٹس پاس اس حوالے سے نہ کریں. اور آپ لوگوں کو یہ مشورہ نہ دیں کہ آپ پالیٹکس سے لگ رہے ہیں. خود آپ پالیٹکس میں گھسے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم تو اس طرح کے گھسے ہوئے بھی نہیں ہیں. ہم ایک مسئلے کی حیثیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے نا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں محرم کی چیزیں ڈسکس کروں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ابھی تو اس وقت ہمیں میلاد کے بارے میں بتاؤ, اور محرم کے مہینے میں روزے توڑنے اور کفارے کے مسائل لے کے بیٹھ جاؤں تو لوگ کہیں گے جناب یار کیا بات کر رہے ہو. تو ابھی ان دنوں میں تو ایشو یہی چل رہا تھا, تو لہٰذا میں نے اسی کے اوپر گفتگو کرنی تھی. اب جب نیکسٹ کوئی اور ایشوز آئیں گے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پالیٹکس میں کوئی انٹری ماری ہے یا کوئی ہمارے کوئی اس طرح کی خواہشات ہیں جس کی تکمیل ہے. کئی لوگ یعنی وہ پچھلی حکومت میں کہہ رہے تھے نون لیگ والے کہ جی اس کو جو عمران خان نے جو ہے نا وہ ایک چھوڑ دیا ہے ہمارے اوپر ایک مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے. وزارت تو نہیں اس نے لی ہوئی ہے لیکن ان کے پے رول کے اوپر ہے. اندازہ کریں اس شخص کے بارے میں, یعنی جو بندہ 1 روپے کا روادار نہیں ہے, تم لوگوں کے یعنی ایم این اے اور ایم پی ایس جتنی رقم کے اوپر بکتے ہیں نا نام لیے بغیر, اتنی تو میری 1 مہینے کی یوٹیوب کی کمائی ہے. میں وہ نہیں لے رہا یار, ویڈیو ایڈز بند کر کے رکھے ہوئے میں نے. ابھی تک میں نے اگر یہ ان سالوں میں لی ہوتی تو آج میں نے ایک پولیٹیکل جماعت بنا کے نا تو یہ سارے آپ کے پی ٹی اے اور نون لیگ کے ایم این اے میں نے خرید کے رکھے ہوتے ہیں جتنی میری مہینے کی کمائی ہے. جب یہ میری اپنی ایک کمائی تھی وہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے تو یار میں نے کسی سے پیسے لے کے کیا کرنا ہے. دیکھیں نا جی, جو میں ایک عزت کے ساتھ بغیر کسی کو ڈکلیئر کیے کما سکتا تھا 40 50 60 لاکھ روپے مہینے کا, وہ جب میں نہیں لے رہا تو مجھے کسی کی رشوت یا کسی کی تنخواہ کو زیادہ اتنی دے سکتا ہے. پرائم منسٹر صدر کے بھی فیسلٹیز ملا کے بھی 4-5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ نہیں بنتی ہے, ان سے 10 گنا تو میں گھر بیٹھ کے کما سکتا ہوں. تو مجھے کسی کے ساتھ کیا اس طرح کا غرض ہو سکتی ہے. اس لیے جذبات کی بجائے نا علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلا کریں اور کسی کے اوپر فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کریں. البتہ اس وقت میں جب فوج کے حوالے سے بات کرتا تھا, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, تو چونکہ اس وقت پی ٹی آئی تو گود میں بیٹھی ہوئی تھی, انہیں وہ میری باتیں بری لگتی تھیں. لیکن آج جب آپ پہ امتحان آیا تو آپ میری طرح علمی اختلاف نہیں ان سے کر رہے, گالی گلوچ پہ اتر آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی دم پہ پاؤں پڑتا ہے, یا چلے ان الفاظ کو حذف کر دیں وہ اس کاروائی میں سے, اپنے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے مہذب ہیں. اب دیکھ لیں لوگ کیا کیا کامنٹس کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہماری فوج امریکن ایجنٹ بنی ہوئی ہے. کون لکھ رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے. واہ, یہ وہ گالی ہے جو نون لیگ والوں نے کبھی فوج کو نہیں دی تھی. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ
پولیٹیشنز کے خلاف ہیں، لیکن یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے۔ اب یہ دیکھ لیں، تو وہ والی چیزیں جن کے اوپر آپ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے تھے نا، اب ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ وہ نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو جس طرح کسی سے دے کے اللہ آزماتا ہے تو کسی سے لے کے آزماتا ہے، اس کو دونوں کو ادھر ادھر شفل کرتی ہے۔ تو اب وہی بھاشن جو ایک دوسرے کو آپ دیتے تھے نا، اسی طریقے سے دیتے رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں جب قیامت کے دن، تو آپ انصاف کے ساتھ ہوں۔ وہاں تو نہ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز نے آپ کے کام آنا ہے، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے کام آنا ہے، اکیلا ہر شخص نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو قیامت کے دن آسان فرمانا، آمین۔ ہم ملک کے لیے، فوج کے لیے، جوڈیشری کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے، اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر پاکستانیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اب مستقبل بہتر فرمائے۔ جن جن بھلائیوں کا سوال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی بالخصوص اور پورے عالم اسلام کی بالعموم حفاظت فرمائے۔ کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، جہاں جہاں مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔